اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مختلف اخلاقی موضوعات میں جاری ہے، اور ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں مختلف علماء شیعہ کے حالات زندگی بیان کیے، واقعات بیان کیے، حکایات بیان کی اور کرامات بھی بیان کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے عام ذہنوں میں کہ کیسے انسان ایک عادی انسان ہو کر طہارت نفس اختیار کر لیتا ہے اور اس قدر مدارج عالیہ طے کر لیتا ہے کہ خداوند متعال اس کی لسان سے، اس کے قلب سے، اس کی آنکھوں سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اس سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی واضح دلیل اور واضح مطلب جو اب تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں وہ تقوی، پاک دامنی اور پرہیزگاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیر و سلوک کا ایک خلاصہ مطلب بیان کیا، جس میں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پاک دامنی اختیار کرو اور تمام واجبات الہی کی انجام دہی کرو۔ یہ دو چیزیں سیر و سلوک کی راہ میں پہلا مقدمہ ہے، یعنی انسان گناہوں سے اجتناب کرے، پاک دامنی اختیار کرے اور تمام واجبات الہی کو انجام دے۔ اگر وہ اس راہ میں اپنے وجود کے اوپر ملکہ پیدا کر لیتا ہے تو یہ شخص خداوند متعال کا حقیقی سالک ہے۔ لہٰذا ہم آج اپنی گفتگو میں اس مطلب کو بیان کریں گے جو در واقع ہمارے ایک عزیز دوست کا سوال ہے کہ آنکھوں کے گناہ کے متعلق کچھ وضاحت بیان کی جائے۔ تو آج کی ہماری گفتگو آنکھ کی پاکیزگی، آنکھ کی نورانیت، اس مطلب کے بارے میں ہے۔ ہم اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سیر و سلوک کی راہ میں شہوات کو کنٹرول کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص نہ تو سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہے، نہ ہی ایسا شخص حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہے۔ انسان نے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر خداوند متعال کے حضور حاضری دینا ہے۔ یہ انسان جس کی آنکھیں گناہ سے آلودہ ہو چکی ہیں، یہ کس چہرے کے ساتھ اور کن آنکھوں کے ساتھ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے جمال کا مشاہدہ کرے گا؟ یہ کن آنکھوں کے ساتھ خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کرے گا؟ انسان کے وجود میں جب تک گناہ کی چنگاری جل رہی ہے، یہ انسان کبھی بھی حضرات اہل بیت علیہم السلام کے اس نورانی بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس بارگاہ میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر وہی شخص کہ جو پاک و پاکیزہ ہو۔ قرآن مجید کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا مگر یہ کہ وہ شخص پاک و پاکیزہ ہو۔ تو انسان کیا کرے کہ پاک و پاکیزہ ہو کر وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں شرف حضور اس کو حاصل ہو، اور پھر حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد وہ توحید کے عالی مراتب پر پہنچے۔ اکثر لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہماری بھی چشم برزخی کھل جائے، ہم بھی اسی طرح سے حقائق کو مشاہدہ کرنے لگیں۔ ہم کیا کریں کہ ہماری بھی توحید مضبوط ہو جائے، ہم کیا کریں کہ ہمیں عبادات میں لذت آئے، ہم کیا کریں کہ ہمارا نماز تہجد پڑھنے کو دل کرے، ہم کیا کریں کہ ہم علماء سے محبت تو کرتے ہیں،
उलमा के बयान करदा वाक़यात को सुनकर हमारे वजूद में एक चिंगारी जो है वो शोलावर होती है। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी तौहीद के इन आली मराहिल को और आली मरातिब को तय करें, लेकिन क्या करें कि हम उन मरातिब को तय नहीं कर पाते हैं। हम तमाम ज़िंदगी में बचपन से लेके अभी तक वाजिबात को अदा कर रहे हैं, ज़िक्र भी करते हैं, अज़ादारी भी करते हैं, मातमदारी भी करते हैं, सीना ज़नी भी करते हैं, ये तमाम उमूर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम अभी तक हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हुजूर शरफ़याब नहीं हुए हैं, हमें उनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल नहीं हुआ है। हमारी इस राह में क्या रुकावट है? मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले बयान करना चाहता हूँ, जो दरवाक़े हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की एक ज़ायरा से मुतअल्लिक़ है। एक आलिम दीन इस माजरा को नकल करते हैं जो किसी देहात में लोगों की दीनी उमूर की अंजाम दही में मसरूफ़ थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे, मुअमिनीन के मुर्दों की तदफीन किया करते थे और दीगर मजहबी उमूर को अंजाम दिया करते थे। ये आलिम दीन कहते हैं कि हमारे उस देहात के अंदर एक मुअमिना रहा करती थी जो नहायत ही गरीब थी, नहायत ही मुस्तज़अफ़ किस्म की खातून थी, माली एतबार से उसके पास कोई तवान नहीं थी और उसका ख़ानदान बहुत बड़ा था। ज़ाहिर है वो घर की बड़ी खातून थी, उसके बहुत सारे जो हैं वो बेटे बेटियां और फिर उनके आगे बहुत सारी औलादें और एक वसी ख़ानदान था, हमसाए थे। नहायत ही एक मोमिना खातून, एक नहायत ही पाक दामन खातून थी, लेकिन माली एतबार से वह मजबूत नहीं थी। और दूसरी तरफ हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना से नहायत अक़ीदत, नहायत मोहब्बत रखती थी और मोहब्बत का ये आलम था कि वो अपने गाँव से पैदल चलती थी। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहदुर रज़ा पैदल आती थी और फिर पैदल वापस अपने गाँव जाती थी। क्यों पैदल आती थी और क्यों पैदल जाती थी? चूँकि उसके पास वसाइल नहीं थे कि वो अपने शहर से इमाम रज़ा के शहर तक किसी सवारी पर आ सके। इस कदर वो मुअमिना खातून गरीब थी कि इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए मीलों सफ़र तय करके वो ज़ियारत के लिए पैदल आती थी और जब वापस जाती थी तो उसके जो वसाइल हैं, जो उसके पास सामान है, वो इस कदर ज़्यादा होता था कि हम ताज्जुब करते थे कि वो अपने ख़ानदान के हर फ़र्द के लिए, अपने हमसायों के लिए, उनके बच्चों के लिए तहाइफ ख़रीद के लेके आती है और सब में तकसीम करती है। ये आलिम दीन कहते हैं कि मैं उस खातून के पास गया, मैंने उससे सवाल किया कि बीबी आप तो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही मजबूर हैं, आपको ख़ुद वजूहात शरइया से आपकी मदद करनी चाहिए और आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को उन वजूहात शरइया से पूरा करें, तो आप ये क्या माजरा है कि आप मशहदुर रज़ा जब भी तशरीफ़ ले जाती हैं, वापसी पर आपका सामान जो है वो भरा होता है और आप तमाम अजीज़ व अकारिब के लिए, तमाम जानने वालों के लिए तोहफ़े तहाइफ़ लेकर आती हैं, माजरा क्या है? ये बूढ़ी खातून जो बिल्कुल नहायत ही सादा किस्म की खातून होती है, ये कहती है कि जब मैं मशहद जाती हूँ तो हरम मुतहर में दाखिल होते ही बाहर से जब मैं सलाम करती हूँ और कहती हूँ अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा, तो मुझे मेरे सलाम का जवाब मिल जाता है। और फिर जब मैं अंदर ज़री पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं घंटों बैठकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वहाँ पर गुफ्तगू करती हूँ, अहवाल पुरसी करती हूँ और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने आपके जानने वाले हैं जिनके लिए आपको तहाइफ चाहिए। मैं एक एक का नाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़िक्र करती हूँ और उनकी तादाद बयान करती हूँ, जैसे मामूलन हमारी ख़वातीन करती हैं कि फ़लाने का बच्चा है, फ़लाने का बच्चा है और टोटल इतने अफराद मेरे हैं जिनके लिए मुझे तहाइफ चाहिए। ये जब मैं उन्हें बयान करती हूँ तो हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना उन तमाम अफराद के लिए वो तहाइफ मुझे देते हैं और वो मैं तहाइफ लेकर अपने शहर आ जाती हूँ। ये आलिम दीन इस माजरा को सुन के नहायत ही मुताज्जिब होते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इस खातून से कहते हैं कि क्या आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करती हैं? तो ये खातून कहती है हाँ, मैं इमाम रज़ा से जब भी मशहद में जाती हूँ तो वहाँ
اندر جو زری ہے اس جگہ پر امام رضا سے میری ملاقات ہوتی ہے، وہ اس زری کی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیشہ میری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہ خاتون پلٹ کے اس عالم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ کی ملاقات نہیں ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام سے؟ میری تو ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے، آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہے امام رضا سے، یا آپ کی نہیں ہوتی ہے ایک سوالیہ انداز میں۔ اب یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں یہاں پریشان ہو جاتا ہوں، اگر میں اس خاتون کو کہوں کہ میری ملاقات امام رضا سے آج تک نہیں ہوئی ہے، میں نے صرف سلام امام رضا کو دور سے دیا ہے، تو یہاں پر میرا کیا مقام رہ جائے گا کہ میں جو ایک عالم دین ہوں، میں جو دین مبین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، اسلام کی تشہیر کر رہا ہوں، میں کہوں کہ میری امام رضا سے ملاقات نہیں ہوتی جبکہ اس خاتون کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ میری ملاقات نہیں ہوتی تو میرا مقام اور مرتبہ نیچے گرتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میری ملاقات ہوتی ہے تو یہ تو جھوٹ ہے، میری تو آج تک امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ خاتون اس قدر سادہ خاتون تھی کہ اس کا یہ تصور تھا کہ جو بھی اپنے دیہات سے یا اپنے علاقے سے حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام جاتا ہے، امام اس زری کی جگہ پر ایک تخت پر تشریف فرما ہے، اور جو بھی جاتا ہے امام اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے احوال پرسی کرتے ہیں، اور اس سے اس کے افراد کے بارے میں، اس کی حوائج کے بارے میں، اس کی مشکلات کے بارے میں اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ خاتون یہ تصور رکھتی تھی کہ تمام زائرین اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جتنے بھی افراد کہتے ہیں کہ ہم مشہد الرضا گئے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی ہم نے زیارت کی ہے، ان تمام کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اصل ماجرا کیا ہے؟ اصل ماجرا یہی طہارت نفس ہے، اصل ماجرا یہی گناہوں سے دوری ہے، اصل ماجرا یہی چشم برزخی کا کھل جانا ہے۔ اگر انسان گناہوں سے دور ہو جائے، اگر انسان خود کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے لیے خالص کر دے، تو ایسا انسان حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام اپنی آغوش کھول کے اس مومن کا استقبال کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی شہوات کے اوپر، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حضور ایک ایسے عالم میں پیش ہوں کہ ہماری آنکھیں پاکیزہ ہوں، ہمارا دل پاکیزہ ہو، ہمارا تمام وجود پاکیزہ ہو۔ ہمیں ایسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پہلے مرحلے میں اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو نورانی کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 کا سہارا لیتے ہیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے اور ان مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر آیت نمبر 31 میں یہی حکم، یہی تعبیر خواتین کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، اور خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان مؤمنات سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو جھکا دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں نامحرم کو دیکھنے کا حکم جو ہے وہ مؤمنین کے لیے بھی ہے اور مؤمنات کے لیے بھی ہے۔ خداوند متعال مؤمنین کو بھی مخاطب قرار دے رہا ہے، مؤمنات کو بھی مخاطب قرار دے رہا ہے کہ اپنی جنس کے مخالف جنس کے سامنے جب جائیں تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، تواضع کا مظاہرہ کریں، وہاں اس نامحرم کے سامنے ٹکٹکی باندھ کے اسے نگاہ نہ کریں، چونکہ یہ ایک گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ہی آپ کا وظیفہ ہے۔ یہاں غض نظر یعنی آنکھوں کو جھکا لینا، یعنی آنکھوں کو نامحرم کی دید سے دور کر لینا، یعنی جیسے ہی آنکھوں کی دید کے سامنے، آنکھوں کے احاطے کے سامنے کوئی بھی نامحرم آئے تو انسان فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لے اور اس وقت تک
اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھے جب تک یہ نامحرم اس آنکھوں کی حدود سے اور اس کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظر کو کسی بھی نامحرم کی طرف نہ اٹھائے، اور یہ نظر اولی نہیں ہے، نظر ثانی ہے۔ غض بصر یعنی آنکھوں کو جھکا لینا، یعنی چشم پوشی کرنا۔ یہ مد مقابل جب اس کے ازداد کی طرف جائیں گے، اور یہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء کی شناخت اور پہچان ان کے ضد سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غض نظر کسے کہا جاتا ہے، تو اس کے مد مقابل ایک نظر ہے جسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں دیدے پھاڑ کر دیکھنا، تو یہ غض نظر اس کے مد مقابل آ جاتی ہے، یعنی خیرہ کنندہ نگاہوں سے دیکھنا، یعنی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا۔ تو انسان اگر نامحرم کی طرف آلودہ نگاہ سے دیکھے گا تو یہ انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کبھی، اس کی آنکھ چونکہ آلودہ ہو چکی ہے، یہ کبھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نہیں کر سکتا، یہ کبھی حضرات اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتا، اس سے اچھے خواب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اس کی نظر آلودہ ہے۔ اکثر افراد جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں حضرات اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے اچھے خواب آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ نورانی شخصیات کو دیکھیں، تو عزیزان کیسے نورانی شخصیات کو دیکھیں گے؟ کیسے حضرت ابا عبداللہ سے آپ کی آنکھیں منور ہوں گی جبکہ یہ آنکھیں نامحرم کو مشاہدہ کر چکی ہیں، جبکہ ان آنکھوں سے آپ گناہ سے آلود ہو چکے ہیں؟ اور صرف آنکھیں ہی آلودہ نہیں ہوئی ہیں، ان آنکھوں سے آپ کا ذہن آلودہ ہو چکا ہے، آپ کے کان آلودہ ہو چکے ہیں، آپ کی زبان آلودہ ہو چکی ہے، آپ کا دل آلودہ ہو چکا ہے، اور تمام کا تمام وجود آلودہ ہو چکا ہے۔ اب ایسے میں آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے حضور کیسے شرف حضوری بخشیں گے؟ لہٰذا غض نظر کا مطلب یعنی اپنی آنکھوں کو نامحرم کے سامنے جھکا لینا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ پس انسان اپنی زندگی میں جو اکثر نامحرموں سے رابطے میں رہتا ہے، ہم اس رابطے کو منقطع کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نامحرم اگر پردے کی حالت میں ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہم اگر شہوت آلود نگاہ کے بغیر ایک رابطہ اس کے ساتھ برقرار کرتے ہیں، اور ہمارا رابطہ ہماری معاشرتی ضروریات کے دائرے کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے گناہ کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، تو ایسا رابطہ منعقد ہونا چاہیے۔ انسان کے کزن ہیں، انسان کے عزیز ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، یا معاشرے میں بہت ساری خواتین کام پہ جاتی ہیں، تو ان کے کام سے انہیں نہیں روکا جا سکتا ہے، انہیں کام کرنا چاہیے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی مرد معاشرے کے اندر جا رہا ہے تو یہ بالکل درست ہے، اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون معاشرے کے اندر جا رہی ہے تو بالکل درست جا رہی ہے اور اپنے وظیفے پر عمل کر رہی ہے۔ ہماری اس موضوع پر گفتگو نہیں ہے، موضوع گفتگو ایسی نظر ہے جس میں انسان اپنے مد مقابل کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آلودہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس آلودہ نگاہ کو اس شخصیت مد مقابل پر ڈالنے سے انسان کا ضمیر آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے مد مقابل خواہ خاتون ہے، خواہ کوئی بچہ ہے، خواہ کوئی بچی ہے، خواہ کوئی حیوان ہے، حتیٰ کہ جمادات بھی موجود ہوں، اور انسان ان پر اگر شہوت کی نگاہ سے اگر اپنی نگاہ ڈالے گا تو یہ نظر آلودہ ہے، یہ نظر حرام ہے، اور اس حرام نگاہ کا انسان کے وجود کے اوپر ایک ایسا اثر مرتب ہوگا کہ وہ اسے حضرات اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کر دے گا۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان دونوں آیات میں نگاہ کو جھکانے کا حکم فروج کی حفاظت سے پہلے ہے، یعنی خداوند متعال ہمیں یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ مؤمنین اور مؤمنات سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ پہلے مرحلے میں آنکھوں کو جھکائیں، دوسرے مرحلے میں کہا ہے کہ وہ اپنی فروج کی حفاظت کریں، یعنی خداوند متعال قرآن مجید میں آنکھ پر کنٹرول کو
शर्मगाह की हिफाजत पर मुकद्दम करार देकर यह ऐलान करना चाहता है कि शहवत को उभारने में आँख बाकी तमाम हवासे खमसा की निस्बत ज़्यादा तेज़ किरदार अदा करती है, ज़्यादा सरी किरदार अदा करती है। और अगर इंसान की आँख आलूदा हो जाए तो इस आँख के आलूदा होने से इंसान का पूरा वजूद आलूदा हो जाता है। लिहाजा इंसान के गुनाह आलूद होने में इंसान की ये नज़र, इंसान की ये निगाह, इंसान की ये दीद तेज़ तरीन वसीला है जो इंसान को गुनाहों की वादी में और उसकी गहराइयों में धकेल देती है। लिहाजा वो अफराद जो इस गुनाह में आलूदा होते हैं वो दर वाक़े बीमार अफराद हैं। उनमें दो तरह के अफराद मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। ये दोनों अफराद दर वाक़े हमारे मुआशरे में आपको ऐसे गुरोह के अंदर नज़र आएंगे जो औरत मार्च के हक़ में है, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का शुआर बुलंद करता है। अलबत्ता इसके अलावा भी अफराद मौजूद हैं, लेकिन इनका जो सरगना और इनका जो सरबरा ताइफ़ा है वो एक ऐसा फासिद ताइफ़ा है जो इस्लामी तालीमात को अपने पाँव तले रोंद कर माशरे के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। लिहाजा पहले मरहले में वो इंसान आपको नज़र आएंगे जो दूसरों पर हराम नज़र डालने के आदी हो चुके हैं। यानी अगर वो किसी की तरफ हराम निगाह से नज़र न डालें तो उन्हें सुकून नहीं आता है। उनके बदन के अंदर एक जो है वो अजीब सी कैफियत तारी होती है। वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ तलाश करते हैं जिसके ऊपर वो शहवत आलूद अपनी निगाह दौड़ाएं और उससे उन्हें जिनसी एतबार से और उन्हें जिस्मानी एतबार से तस्कीन मिले। ऐसे अफराद दर वाक़े बीमार हैं, ज़हनी तौर पर बीमार हैं, रूही तौर पर बीमार हैं, आलूदा हो चुके हैं। और ऐसे अफराद अक्सरियत ताइफ़ा आपको इन अफराद में वो मिलेगा जो मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन को निगाह करते हैं, जो बच्चों को निगाह करते हैं, जो बच्चियों को निगाह करते हैं, जो हैवानात को निगाह करते हैं। और इनकी आलूदा निगाहें मुआशरे के अंदर फ़साद बर्पा करती हैं। दूसरा ताइफ़ा आपको मिलेगा ऐसे अफराद का जो अपने बनाव सिंगार से, जो अपनी आराइश से, जो अपनी ज़ीबाइश से दूसरों के सामने ख़ुद को बना संवार कर पेश करने की कोशिश करते हैं और दर वाक़े खुद नुमाई के आदी हो चुके होते हैं। ये अफराद भी दर वाक़े नफ्सियाती तौर पर बीमार हैं। इनको आदत होती है हर किस्म का नया मॉडल इख्तियार किया जाए, हर किस्म की नई वैरायटी को इस्तेमाल करके मुआशरे में इजहार किया जाए कि आज मैंने अच्छी और नई अंदाज की चीज़ इस्तेमाल की है, नया लिबास पहना है, नया मेकअप इस्तेमाल किया है, नए ज़ेवर आलात मैंने इस्तेमाल किए हैं, या अपनी जीनत के ज़रिए से मुआशरे में लोगों की तवज्जुहात को अपनी तरफ जज्ब करने की कोशिश करते हैं। ये ताइफ़ा मर्दों का भी है, ख़वातीन का भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिक़दार जो है वो ख़वातीन की है और बतौर उमूम इस बीमारी में मुब्तला ख़वातीन ज़्यादा होती हैं मर्दों की निस्बत। बस ये दोनों अफराद नफ्सियाती तौर पर एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, इन्हें किसी डॉक्टर की तरफ ले जाना चाहिए ताकि वो डॉक्टर इन्हें दवाइयाँ देकर इनका इलाज करवाए, इन्हें बताए कि भाई ये जो आप के अंदर एक बीमारी पाई जा रही है, ये बीमारी आपको तो सिर्फ आप ही को आलूदा नहीं कर रही बल्कि आपके साथ साथ पूरे मुआशरे को आलूदा कर रही है। और आपके वजूद नहस की वजह से पूरा मुआशरा फासिद हो रहा है। लिहाजा हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर बहुत से अफराद ऐसे हैं जो गुनाहों में आलूदा हो चुके हैं, इन्हीं दो ताइफ़ों की वजह से, इन्हीं की कारस्तानियों की वजह से। लिहाजा मुआशरे में ज़िना का जो रेट है और ज़िना की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों के साथ ज़्यादती की जो शरह है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरह हैवानात के साथ ज़्यादती की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। और अलगर्ज़ इसकी बुनियादी वजह ये दो ताइफ़े हैं जो अपना इजहार करते हैं, अपना इजहार सोशल मीडिया के ज़रिए से करते हैं, अपना इजहार जो है वो ज़राए अबलाग के ज़रिए से करते हैं, टीवी चैनल्स के ज़रिए से करते हैं, फ़िल्मों के ज़रिए से करते हैं, ड्रामों के ज़रिए से करते हैं, फ़ोहश फ़िल्मों के ज़रिए से करते हैं। बिल आखिर ये अपने अंदर जो इनके ये एक बुराई पाई जाती है उस बुराई का इजहार मुआशरे में करते हैं जिससे मुआशरे के दूसरे तबकात भी आलूदा हो रहे हैं।
اگر ان افراد کا علاج نہ کیا جائے تو حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں نکیل ڈالیں، وہ انہیں گرفتار کریں، انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں کہ ان کی وجہ سے معاشرہ فاسد ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے خود سے اپنی اصلاح نہیں کیا تو انہیں معاشرے سے منقطع کر دیا جائے، کسی جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک ان کے وجود سے اس بیماری کا قلع قمع نہیں ہوتا انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ لہٰذا ہم اپنی منابع روائی میں اس مطلب کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامحرم خواتین کے ساتھ گفتگو کرنے کو، ہنسی مزاح کرنے کو منع کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ نامحرم خاتون کے ساتھ ہنسی مزاح کریں گے تو اس ہنسی مزاح کے نتیجے میں آپ معاشرتی طور پر، آپ اخلاقی طور پر پستیوں کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا آپ کو، یعنی آپ ناخواستہ طور پر پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آغاز آپ نے کہاں کیا؟ ایک سادہ نگاہ سے، یہ نگاہ لمبی ہوتی گئی، نگاہ کے بعد آپ اس مد مقابل کے سامنے گئے، آپ نے سلام علیک کی، احوال پرسی کی، دوستی بڑھائی، ٹیلی فون نمبر لیا، اور آہستہ آہستہ مزاح، گفتگو، باتیں، اور پھر وہ گناہ کی وادیوں میں آپ کو داخل کر دے گی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْ ابْنِ آدم حَظًّا مِّنَ الزِّنَاءِ، انسان کے جسم کے ہر عضو کا زنا میں اپنا حصہ ہے اور اپنا کردار ہے۔ فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، آلودہ ماحول کو دیکھنا ہے، حرام فلموں کو دیکھنا ہے، حرام ڈراموں کو دیکھنا ہے، فحش فلموں کو دیکھنا ہے، بچوں کو زنا آلود نگاہوں سے دیکھنا ہے، خواتین کو زنا آلود نگاہوں سے دیکھنا ہے، حیوانات کو زنا آلود نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ پس اس آنکھ کا زنا اس حرام نظر کے ساتھ معاشرے کی طرف نظر دوڑانا ہے۔ واللسانو زناہو الکلام، اور زبان اس کا زنا کلام ہے، یعنی انسان اپنی گفتگو کے ذریعے سے نامحرم کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، نامحرم کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے میں زنا کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پس انسان کی زبان کا جو زنا ہے وہ اس کا آلودہ کلام ہے۔ والأذنان زناہما السمع، اور دونوں کان، ان دونوں کانوں کا زنا کیا ہے؟ سننا ہے۔ انسان حرام آلود موسیقی کو سنتا ہے، حرام آلود گانوں کو سنتا ہے، حرام آلود گفتگو کو سنتا ہے کہ جو مد مقابل کی طرف سے انسان تک پہنچ رہی ہے۔ تو انسان اگر اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو کنٹرول نہیں کرتا تو انسان صرف اپنے مخصوص جسمانی اعضاء سے زنا نہیں کر رہا ہے بلکہ ان تینوں اعضاء کے ذریعے سے بھی زنا کر رہا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بھی زنا کر رہا ہے، انسان اپنے پیروں کے ذریعے سے بھی زنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان مطالب پر توجہ کرنی چاہیے کہ جن کا آغاز انسان کی آنکھ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا نامحرم سے ناجائز ہنسی مزاح کرنے کی اسلامی تعلیمات میں مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے من فاقہ بامرأۃ لا یملکھا حبس بکل کلمۃ کلمہا فی الدنیا الف عام من النار، یعنی جو شخص بھی کسی نامحرم خاتون کے ساتھ مزاح کرتا ہے تو اسے اس مزاح کے ہر کلمے کے بدلے میں 1000 سال جہنم کی آگ میں محبوس کیا جائے گا۔ کیوں محبوس کیا جائے گا؟ چونکہ یہ خود آلودہ نہیں ہوا، اس نے اپنے طرف مقابل کو بھی آلودہ کر دیا ہے، اور جو افراد ان کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ میں آلودہ ہیں۔ لہٰذا یہ جو کلام کر رہا ہے من فاقہ بامرأۃ کا جو مصداق ہے، اس شخص کو ہر کلمے کے بدلے میں 1000 سال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہم اب آتے ہیں عوامل کی طرف، یعنی انسان کیوں اپنے طرف مقابل نامحرم خاتون کو یا نامحرم مرد کو
टिकटिकी बांध के देखता है, क्यों उसके ऊपर ऐसी नज़र डालता है जो नज़र ज़िना आलूद है, जो नज़र हराम है, जिस नज़र की इस्लामी तालीमात में इजाज़त नहीं दी गई है। ये इंसान क्यों करता है? बुनियादी वजह उसकी यही होती है कि इंसान जिनसी तौर पर महरूमियत का शिकार होता है। यानी इंसान जवान हो चुका है, उसकी जिनसी ख्वाहिशात हैं, उसकी जिनसी लज्जात हैं, लेकिन वो उन लज्जात को उन जायज़ तरीक़ों से हासिल नहीं कर पाया, लिहाजा उसकी जहन में एक इस किस्म की खलिश ईजाद हो जाती है कि वो किसी न किसी तरह अपनी जिनसी ख्वाहिशात को तस्कीन दे। लिहाजा इन ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए बसा औकात वो नामहरम की तरफ निगाह करता है, बसा औकात वो नामहरम से कलाम करता है, हंसी मजाह करता है, दोस्तियाँ बढ़ाता है, चैट करता है, राबिते कायम करता है, मैसेजेस करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होकर जब वो ताल्लुकात बढ़ जाते हैं तो ज़िना में दाखिल हो जाता है। लिहाजा जिनसे मुखालिफ को देखकर अपनी आँखों से अपनी लज्जत का वो क्या करता है, एहसास से तस्कीन उनको पहुंचाता है, सुकून हासिल करता है। लिहाजा वो अपनी इस तस्कीन के लिए नामहरम की तरफ निगाह कर रहा है। दूसरा आमिल यही ख़वातीन हैं कि जो बनाओ सिंगार करके मुआशरे में आ रही हैं। मर्दों में इस बीमारी का अहम उन्सुर जो पाया जाता है वो ख़वातीन की वजह से है। यानी ऐसी ख़वातीन जो मुआशरे में बनाओ सिंगार करके आती हैं, मुख्तलिफ नए नए किस्म के मॉडल्स का इजहार करती हैं और लिबास ज़ाहिर करने की कोशिश करती हैं, आदाब इस्लामी की रिआयत नहीं करती हैं। इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत लिबास हमारे वतन अज़ीज़ में मौजूद है, शलवार कमीज़ की सूरत में। उस शलवार कमीज़ के अंदर अजीब व गरीब किस्म के मॉडल्स ईजाद किए जाते हैं, तब्दीलियाँ की जाती हैं, ताकि अपने बदन की नुमाइश की जाए, ताकि अपने बदन को मद्दे मुकाबिल के सामने ज़ाहिर किया जाए। और ये हराम है, ये एक अजीम गुनाह है। आप दर वाक़े एक जो है वो मॉडल का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस अमल से दर वाक़े दूसरों को गुनाह के अंदर आलूदा कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लिबास पहनना जिससे आपके बदन की चमड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हो, ये हराम है, गुनाह है। लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन ऐसे लिबास पहनती हैं और फिर घरों में ही नहीं पहनती हैं, माशरे में पहन के आती हैं, टीवी में पहन के आती हैं, फिल्मों में पहन के आती हैं, और फेसबुक वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ तक अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर शेयर करती हैं, और इससे माशरे के अंदर गुनाह फैलता है, माशरे के अंदर आलूदगी फैलती है। ये खातून दर वाक़े अपनी जीनत का इजहार करना चाहती है, दर वाक़े खुद को मर्दों के सामने बनाओ सिंगार करके अपने वजूद को और अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करना चाहती है, ताकि मद्दे मुकाबिल की आंख इसकी तरफ मुतवज्जे हो, मद्दे मुकाबिल इसे लाइक करे, मद्दे मुकाबिल इसके ऊपर कमेंट करे, मद्दे मुकाबिल इसकी वो शेयर करे और कहे कि कितना खूबसूरत लिबास पहना है। यहाँ से गुनाह का आगाज़ होगा और फिर ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। और बसा औकात बाज़ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि इसे अपनी दीनी आज़ादी का हिस्सा समझते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं जैसा भी लिबास पहनूं। हरगिज़ इस्लाम मुआशरे के फ़साद की तरफ आपको इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम हरगिज़ मुआशरे के फासिद होने पर राज़ी नहीं है। लिहाजा मुआशरे की हिफाजत करना औजब मिनल वाजिबात, वाजिबात में से सबसे बड़ा वाजिब मुआशरे में यही है कि इंसान इस मुआशरे को हिफाजत से रखे। चूँकि अगर ये मुआशरा फासिद हो गया तो फिर इस मुआशरे की इस्लाह करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा पहले मरहले में आप इस चीज़ की तरफ देखें कि हराम निगाह के अवामिल क्या इंसान के वजूद पर मुरतब होते हैं। इंसान अगर हराम निगाह किसी के ऊपर डालता है तो इस हराम निगाह से इंसान क्या करता है, खुदावंद मुताल को अपने वजूद से निकाल कर बाहर फेंक देता है। हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन को अपने वजूद से निकाल कर बाहर फेंक देता है। हज़रत इमाम रज़ा को अपने वजूद से बाहर फेंक देता है। अज़ादारी को, मजालिस को और दीनी महाफिल को, दीनी शआर को अपने वजूद से बाहर निकाल कर फेंकता है और इसके अंदर उस नामहरम को जगह देता है। क्यों? चूँकि एक दिल के अंदर दो महबूब नहीं आकर ठहर सकते। आपका महबूब खुदा है, आपका महबूब रसूल खुदा है, आपका महबूब हज़रत इमाम रज़ा और हज़रत इमाम हुसैन हैं जो आपके दिल में बसते हैं। इस महबूब जब आपके दिल में है तो इसके अंदर एक नामहरम औरत को दाखिल करना यानी उनको बाहर निकालना, वगैरह
کرنا وہ خاتون اس دل کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے جس دل میں پہلے ایک محبوب زندگی بسر کر رہا ہو۔ لہٰذا بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو اس خاتون کو دیکھ رہا ہوں تو میں تو بالکل پاکیزہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں تو اصلاً کسی قسم کی شہوت آمیز نگاہ سے اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ بھئی یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے کل للمؤمنین کل للمؤمنات یغضوا ابصارہم، یعنی اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ یہ شخص اپنی آنکھوں کو نہیں جھکا رہا اور کہہ رہا کہ میری آنکھ جو ہے وہ آلودہ نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ آنکھ جو جھکی ہوئی نہیں ہے یہ آنکھ آلودہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ آنکھ آلودہ نہیں ہے۔ میں خداوند متعال کے حکم کے سامنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے نظریے کو پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ نہیں، انہوں نے کہا اپنی جگہ پر، لیکن میں اپنے نفس کو بہتر جانتا ہوں، میری آنکھ ہرگز آلودہ کسی کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں انسان اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا کو، اہل بیت کو، امام حسین کو، مجالس عزا کو، سیر و سلوک کو، علماء کو، عرفاء کو، تمام دینی شعار کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینکتا ہے اور پھر اس دل کے اندر اس نامحرم اور خاتون کو، اس نامحرم بچے کو، اس نامحرم جنس سے مخالف کو اپنے اس وجود میں داخل کرتا ہے تاکہ اس کو وہ دیکھ سکے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں انسان غافل ہو جاتا ہے، یاد خدا سے غافل ہوتا ہے، یاد اہل بیت سے غافل ہو جاتا ہے، یاد علماء سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں انسان کی یہ نگاہ اسے فساد جنسی کی طرف لے جانے کی طرف پہلا قدم واقعہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ یہ نگاہ انسان کی جو ہے وہ شیطان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی انسان خود سے نگاہ نہیں کر رہا ہے بلکہ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ اٹھو نگاہ کرو اس خاتون کی طرف، اٹھو اے خاتون نگاہ کر اس مرد کی طرف، کتنا خوبصورت وہ مرد جا رہا ہے۔ لہٰذا شیطان انسان کو ابھارتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ جو نظر ہے اس آنکھ کی، یہ ابلیس یعنی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو مد مقابل کی طرف نشانہ لگایا ہے اور مد مقابل کو اس آنکھ کے ذریعے سے شکار کرنا چاہ رہا ہے۔ شکار کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تاکہ اس کو دبوچ لے، اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو انسان اس آنکھ کے ذریعے سے اس مد مقابل کو شکار کرتا ہے اپنی تسکین کے حصول کے لیے۔ لہٰذا یہ شیطان انسان کو ابھار رہا ہے۔ اور چوتھے مرحلے پر یہی آنکھ جو ہے یہ انسان کی شہوت کو ابھار کر اس وقت تک انسان کی شہوت کو ابھارے رکھتی ہے اور اس کو برانگیختہ رکھتی ہے جب تک انسان اپنی مراد یعنی زنا واقعی تک نہیں پہنچ جاتا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بحار الانوار میں جلد نمبر 110 کے اندر یہ روایت موجود ہے، کل عین باقیہ، کہ ہر آنکھ قیامت کے دن جو ہے وہ روئے گی یوم القیامہ، الا ثلاثۃ اعین، مگر 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی۔ عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے روتی رہی ہے وہ قیامت کے دن ہرگز نہیں روئے گی۔ وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اس دنیا میں محارم الہی کے سامنے جھک جاتی ہے، خداوند متعال کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، وہ آنکھ بھی قیامت کے دن ہرگز نہیں روئے گی۔ وعین باتت ساہرہ فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو تمام رات سحر کے وقت خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر بیدار رہی ہے تاکہ خداوند متعال کی لقاء کر سکے، تاکہ حضرت ابا عبداللہ کی لقاء کر سکے، تاکہ امام زمان علیہ آلاف و تحیت وسنا سے ملاقات کر سکے۔ قیامت کے دن یہ 3 آنکھیں جو ہے وہ گریہ نہیں کریں گی۔ لہٰذا 5واں مطلب جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی نامحرم کی طرف گناہ آلود نگاہ کو ڈالتا ہے تو اس سے اس کے وجود کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے، انسان میں بے چینی آ جاتی ہے،
اس کا ذہنی سکون اس سے چھن جاتا ہے، اس کا قلبی سکون اس سے چھن جاتا ہے، اسے تسکین نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا روایات میں اس آنکھ کی حفاظت سے متعلق مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ میں مختصراً چند مطالب کو فہرست وار آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا مطلب کہ اگر انسان اپنی اس آنکھ کی حفاظت کرے تو اس کی چشم برزخی کھل جائے گی اور وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرے گا جنہیں عادی انسان مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحار الانوار کی جلد نمبر 101 میں یہ روایت درج ہے کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، کہ آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لو تاکہ عجائب الہی کو اور برزخ کو مشاہدہ کر سکو۔ لہٰذا جو شخص چشم برزخی دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ حقائق الہی کو مشاہدہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جب اس کی آنکھیں پاکیزہ ہو جائیں گی تو اسے یہ عجائب الہی خود بخود نظر آئیں گے۔ دوسرا مطلب، وہ شخص جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اسے روحانی تسکین ملتی ہے، اسے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من غض طرفہ اراح قلبہ، یعنی جو نامحرم کے سامنے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جھکا لیتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں خوش اخلاقی، یعنی وہ انسان جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے یہ شخص خوش اخلاق ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں من غضت اطرافہ حسنت اوصافہ، کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور انہیں جھکا لے اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ چوتھا مطلب کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے ایمان میں حلاوت آتی ہے، تر و تازگی آ جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، کہ یہ جو آنکھ ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جو اپنے سامنے مد مقابل کھڑے نامحرم کی طرف لگایا جاتا ہے، پرتاب کیا جاتا ہے تاکہ اسے شکار کیا جائے۔ فمن ترکہا، جو اس نظر کو جھکا لے اور اس نظر کو ترک کر لے خوفاً من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، جو نامحرم کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتا، جو خوف خدا سے اس کو چھپا لیتا ہے، اعطا اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسا ایمان عطا کرے گا جس ایمان کی حلاوت کو وہ اپنے قلب کے اندر کیا ہے مشاہدہ کرے گا، اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ جس کا دل نورانی ہو وہ امام زمان سے ملاقات کرتا ہے، وہ امام حسین سے ملاقات کرتا ہے، وہ حضرت حق تبارک و تعالی سے ملاقات کرتا ہے، اور جو حضرت حق تبارک و تعالی سے ملاقات کرتا ہے اس کے لیے یہ مادیات کوئی ارزش نہیں رکھتی ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس نگاہ کے اخلاقی احکام کو، معنوی احکام کو بیان کیا ہے۔ فقہی احکام کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ فقہا اور مراجع تقلید کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع کریں کہ کون سی تصویر دیکھنا حلال ہے، کون سی تصویر دیکھنا حرام ہے، کون سی فلم دیکھنا حلال ہے، کون سی فلم دیکھنا حرام ہے، اور جتنے بھی احکام نگاہ سے متعلق فقہا نے اپنی توضیح المسائل کے اندر بیان کیے ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ اگر آپ اس فقہ کی رعایت کریں گے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو خداوند متعال برزخ کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا اور آپ ہر روز حضرت صاحب العصر والزمان حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ پس جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کرے کہ میں نے اس آنکھ سے امام حسین کی زیارت کرنی ہے، لہٰذا اس آنکھ سے نہ کوئی حرام فلم دیکھے گا، نہ کوئی حرام ڈرامہ دیکھے گا، نہ کوئی حرام منظر دیکھے گا، نہ نامحرم کو دیکھے گا، الغرض کسی قسم کے حرام فعل کو اس آنکھ سے میں نے انجام نہیں دینا، چونکہ اس سے میں نے زیارت ابا عبداللہ کرنی ہے، تو جان لیں بطور قطع بطور یقین اسے امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہماری گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ ہماری آئندہ دو گفتگو حضرت امام رضا علیہ السلام کے دو معجزات ہم آپ کی خدمت میں دو مختلف دنوں میں بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد مرحوم آیت اللہ سید
عبد الحسین دستغیب شیرازی کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔